إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، ہمارے ملک کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں اور بہت ہی خطرناک مستقبل کا پتہ دے رہے ہیں. اس ملک میں شرپسند لوگ کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑا کر اپنی حکومت مضبوط کرنے کے جتنے وسائل ہو سکتے ہیں وہ سب کر رہے ہیں. ایک طرف امت مسلمہ جن کی تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں، اتنی بڑی تعداد ہوتے ہوئے بالکل ہی مایوس نظر آتی ہے، اور مثبت مستقبل کے تعلق سے ہر آدمی یہ فکر مند ہے پتہ نہیں کل کیا ہوگا، آنے والے حالات کیا مصیبت لائیں گے اس ملک پر، اس ملک کے رہنے والوں پر. ہم مسلمان قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب قوموں کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ پوری طریقے سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ قوموں کو سزا ملتی ہے ان کی بدعمالیوں پر. یہ اللہ کا قانون ہے، اس دنیا کا سسٹم ہے. کوئی قوم اگر اپنے حد سے زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی سزا اور اس کے عذاب کو بلاتی ہے. اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ مسلمان نہ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں نہ بندوں کا حق ادا کر رہے ہیں. ایک مسلمان اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے وہ سب کچھ کر رہا ہے جو ایک غیر مسلم کر رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا عذاب اگر نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے حالات میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت ساری باتیں ہیں جس میں ہم مسلمانوں کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے میں غور کرنے کی اور اپنی زندگی کو بدلنے کی اور آنے والی نسلوں کے لیے
بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ہم توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے خطاؤں سے توبہ کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی اس کا حوالہ دے کر پوچھا، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم۔ جب تمہیں ایک مصیبت آئی اور اس جیسی دو مصیبت دو گناہ تم نے اپنے دشمن کا نقصان کر چکے، قد اصبتم مثلیہا، دو گناہ تم نے نقصان کیا اپنے دشمنوں کا۔ کب؟ جنگ بدر میں 70 سرداران قریش کو آپ لوگوں نے مارا، اللہ کی مدد ہوئی۔ 70 لوگوں کو تم نے قید کیا، دشمنوں کا ڈبل نقصان کیا تم نے۔ اب یہاں تو صرف تمہارے 70 لوگ شہید ہوئے، قیدی کوئی نہیں ہوئے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا، تم پوچھ رہے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ قل ھو من عند انفسکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتائیے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، تمہاری نافرمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ذرا غور کریں کہ صحابہ سے بہتر قوم کوئی نہیں، نبی آخر الزمان، نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، کہا کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں کون ویسے نیک اور فرشتے قسم کے لوگ ہیں؟ وہ تقوی اور پرہیزگاری، اور اگر عذاب نہیں آئے گا تو پھر کیا آئے گا؟ سب سے پہلے توبہ کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے توبہ کیجئے۔ خلوت میں جو توبہ ہم کر رہے ہیں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تنہائی میں آدمی اپنے گناہوں پر روئے، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے۔ نمازوں کی کوئی فکر نہیں، اللہ کے ساتھ وعدوں کی کوئی فکر نہیں، کہاں سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر توبہ کرنا ہوگا، خالص توبہ کرنا ہوگا، ایسا توبہ کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ نمبر 2، ہمیں اپنے فریضے کو سمجھنی ہوگی۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسروں کے جیسا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کے علاوہ ایک اور مقصد کے لیے پیدا کیا، وہ یہ کہ تم لوگوں تک خیر کی بات، دین کی بات پہنچاؤ گے۔ مسلمانوں کو پیدا کرنے کا ایک ہی مقصد ہے۔ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، نبی آنے والے نہیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اس ملک کے ہر فرد تک پہنچانا، اپنوں اور غیروں میں عام کرنا، یہ سب سے بڑا فریضہ ہے جس کو ہم بھول گئے۔ تاریخ میں کہتے ہیں کہ نوابوں کے زمانے میں حیدرآباد کے نوابوں کے پاس کچھ مخلص لوگ گئے اور جا کر کہا، اس وقت کی بات ہے، انگریزوں کے استعمار سے پہلے کی بات، یہ جو پچھڑا قوم ہے، دلت، ان تک اگر ہم دین کی بات پہنچائیں گے تو بہت قریب ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ نوابوں نے کہا اگر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ نواب آج غلام بن گئے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے دعوت کو چھوڑا
کہ ہمارے غلام اور ہماری خدمت کون کرے گا، آج دوسروں کے خادم بن گئے، ان کی حکومتیں ختم ہو گئی، ان کے مال و دولت ختم ہو گئے۔ یہ اللہ کا قانون ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم دعوت کا کام کریں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تمہارا کام نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے اور اللہ پر ایمان لانا ہے۔ بہت بڑا فریضہ میرے بھائیوں، حالات بہت خطرناک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں دعوت کا کام کرنا ہوگا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں میں لوگوں کو ڈرائیے، توحید کی طرف لائیے۔ آپ کے رشتہ داروں میں کتنے ہوں گے جن کے گھر میں شرک، قبر پرستی، بدعملی، بے نمازی، غیروں سے ناجائز تعلقات، حرام تعلقات، زنا، چوری، سود کا کاروبار، کیا کیا برائیاں نہیں ہمارے اندر۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ہماری قوم میں آپ دیکھیں گے ساری بیماریاں، دوسرے نمبر کا مال بیچنے والا مسلمان، بلیک مارکیٹ کے مسلمان، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اصلاح کا کام کرنا ہے، ڈرانا ہے، توحید کی طرف لانا ہے۔ توحید کے بغیر، ایمان کے بغیر اللہ کی مدد ہرگز نہیں آئے گی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ ہے، تم کمزور مت پڑ جاؤ، تم غم مت کرو، تم ہی بلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ وہ مومن ہم نہیں ہیں، آج ہم مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں۔ ہمارے اندر وہ ایمان جو ہمیں فجر کی نماز کو اٹھائے، ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم برائیوں سے رک سکیں۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر کے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ خوف اور وہ جذبہ اور وہ ایمان نہیں جو ہمیں گناہوں سے روکے۔ نتیجہ کیا ہے؟ ظلم ہی ظلم ہے۔ تو میرے بزرگ کو دعوت کی ضرورت ہے، آج دعوت کا کام، اسلام کی تعلیمات کو اپنوں اور غیروں میں پھیلانا۔ مسلمان 150 ملین سے زیادہ مسلمان ہیں، کتنے مسلمان توحید پر ہیں؟ چلے جائیے، جا کر دیکھیے درگاہوں کے پاس کیا بھیڑ لگی رہتی ہے۔ دیکھیے عرس کا جب موقع آتا ہے، کتنے یہ مسلمان ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ حق ہے، وہی توحید ہے۔ قبر والوں سے امید رکھ لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، کہاں سے آئے گی؟ بلکہ یہ تو ایسا شرک کرتے ہیں نعوذ باللہ جو قریش کے لوگ بھی نہیں کرتے تھے۔ قریش کے لوگ بڑی مصیبت آتی ہے تو اللہ کو پکارتے تھے، چھوڑتے تھے سب کو، دوسروں کو نہیں بلاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ سب کام نہیں آئیں گے، اب صرف اللہ کام آئے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کشتیوں پر سوار ہوتے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے، اے اللہ تو ہی بچانے والا ہے۔ علامہ صدیق حسن خان اپنے سفر حج میں لکھتے ہیں کہ میں جب سفر کر رہا تھا کشتیوں پر، اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا، کہتے ہیں کہ ایک طوفان آیا زبردست، اور جب طوفان آیا تو لوگ سب یا عبد القادر جیلانی المدد، یا عبد القادر جیلانی المدد، عبد القادر جیلانی کو پکارنے لگے، کشتیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ قرآن میں کفار مکہ
کفار قریش کے بارے میں آتا ہے کہ سمندر پر سوار ہوتے اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں بلاتے، اور یہ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے اللہ کو چھوڑ کر عبد القادر جیلانی کو بلا رہے ہیں۔ اب بتائیے کہ ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کا شرک زیادہ گمبھیر ہے، زیادہ خطرناک ہے، زیادہ بڑا ہے، یا ان کفار قریش کا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں قتل کیا؟ کیوں؟ جہالت اور کچھ نہیں ہے۔ ان کو معلوم نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے بتانے کی ضرورت ہے۔ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے بتانے کی ضرورت ہے۔ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دین اس چیز کا نام نہیں جو باپ دادا کے زمانے سے تم لے کر آ رہے ہو، نہیں، دین وہ ہے جو اللہ نے فرمایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بتانے کی ضرورت ہے۔ جہالت میں ہیں لوگ ہمارے، نہیں جانتے ہیں، اور اگر جان لیں گے ضرور انشاءاللہ توبہ کریں گے۔ ہم کو پہنچانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، گھر گھر جا کر ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے، اپنوں اور غیروں میں وہ شعور لانے کی ضرورت ہے، توحید کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ کتنے غیروں تک ہم نے اپنے دین کو پہنچایا؟ ہمارے پاس غیروں کو بلانے کی کوئی فکر نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں اپنی قوم کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہماری قوم ہے، اس ملک میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ہماری قوم ہے، اور اس قوم تک دین کو پہنچانا، امن و شانتی کا پیغام دینا، فکر کرنا کہ کسی طریقے سے ان کو ہم دوزخ سے بچائیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچائے، ان کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے، ہر مسلمان کا کام ہے۔ دعوت کا کام کرنے کے لیے کسی بڑے عالم اور علامہ بننے کی ضرورت نہیں، علماء کی نگرانی میں کام کیجئے، دعوت کو پھیلائیے۔ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے جیب میں چھوٹا سا کارڈ ہو، اور اس کارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم آپ کو آپ کے خدا کی طرف ہم دعوت دینا چاہتے ہیں، جنت کا راستہ بتانا چاہتے ہیں، اگر آپ کو تفصیلات چاہیے تو فلاں جگہ آ جائیے سینٹر میں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے شرح کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بتائی جائے گی۔ ایک کارڈ آپ نے اپنے ایک مسکرانے والے غیر مسلم کو آپ نے اٹھا کے دے دیا، آپ نے احسان کیا۔ کتنے ایسے کارڈ ہیں کہ ان کارڈوں کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں میرے بھائیوں۔ کتنے ایسے معمولی چیزیں، کتاب تقسیم کیا آپ نے، فولڈر تقسیم کیا آپ نے، قرآن کریم کو آپ نے تقسیم کیا۔ لینے والا جیسے بھی لے، لیکن ایک وقت آتا ہے اللہ کی جب ہدایت ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے کیا ہے۔ کتنے ایسے واقعات میں ملتے ہیں کہ لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں کسی کی فولڈر پڑھ کر، کسی کتاب کو پڑھ کر، قرآن کریم کو پڑھ کر، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے تھوڑی سی حرکت کی ضرورت ہے، اور یاد رکھیے کہ دعوت کے علاوہ آپ جو بھی کر لیجئے وہ کچھ نہیں ہوگا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جلسے جلوس نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ مظاہرے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اتنی عورتیں جمع ہوئی تھی، میڈیا میں آیا ہی نہیں، کیوں؟ ان کے پاس ہے سب کچھ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے اس امن و سلامتی کے پیغام کو، عدل و انصاف کے پیغام کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ آج ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ نوجوان جو دعوت کے راستے میں کام کر رہے ہیں، ان کے پاس کتابیں تقسیم کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تعاون مانگتے پھر رہے ہو۔ ارے کم از کم اپنا کچھ، اگر آپ جا کر خود بخود دعوت نہیں دے سکتے، کم از کم ان کا تو تعاون کر سکتے ہیں، ان کی تو مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کی طرف سے کچھ فولڈر کے پیسے تو مل سکتا ہے، کچھ قرآن کریم لے کر تو دے سکتے ہیں، کچھ کتابیں، چھوٹی موٹی کتابیں تو دے سکتے ہیں۔
اور ایسے موقع پر جس ملک میں ہم ہیں، علماء نے زکوٰۃ کا پیسے بھی کہا کہ اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، دعوت کے کام کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بہت بڑا فریضہ ہے، اس کے بغیر ہم اس ملک میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس ملک میں ہمارا وجود ختم ہو جائے گا اگر ہم اس فریضے کو نہیں سمجھیں گے۔ یاد رکھیے، ہر ایک کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو اپنے دین کی فکر کرنی ہوگی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جائے، کوشش کرے، دین کو پہچانے، دین سیکھے، دوسروں کو دین سکھائے، تب کہیں جا کر اس ملک میں امن و شانتی قائم ہوگی۔ ورنہ یاد رکھیے، دشمنان اسلام جو پلاننگ کر رہے ہیں، بہت خطرناک پلاننگ کر رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے وہ اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ وہ حق اور باطل نہیں ہے ان کے پاس، کوئی فرق نہیں ان کے پاس، شرم و حیا ان کے پاس نہیں ہے، دھوکہ اور وفاداری یہ سارے ان کے ڈکشنری میں کوئی نہیں ہے، ان کے پاس اخلاق کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ وہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے ہر برا کام کرنے کے لیے تیار ہے، ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو حق کو پھیلانے کے لیے غلط چیزوں کا حوالہ ہرگز نہیں لیتا، غلط وسائل کا استعمال ہرگز استعمال نہیں کرتا۔ اسلام وہ مذہب ہے دشمنوں کے ساتھ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے بعض علاقوں میں؟ لوگوں کو لڑانے کے لیے، مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو لڑانے کے لیے مسجدوں میں سور پھینک دیا جا رہا ہے، گایوں کو کاٹ کر جو ہے مندروں میں پھینکا جا رہا ہے، لڑانے کے لیے، امن ختم ہو جائے اور دشمنی پیدا ہو، اور اس طریقے سے اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ یہ ان کی سازش ہے میرے بھائی۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت حکمت کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بہت ہوشیاری کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے۔ کہیں بھی کوئی واقعہ ہو گیا تو جوش میں آ کر ہوش کھونے کی ضرورت نہیں، اپنے جو بڑے ہیں ان کی طرف جاؤ، کیا کرنا ہے۔ کوئی بھی واقعہ پیش آیا، جلدی سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے، جو بڑے حضرات ہیں ان کی طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے، اس مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے۔ جلد بازی میں کسی نے کسی کو مار دیا تو ہم اس کے بدلے میں کسی کو مار دیے، نہیں، اسلام یہ نہیں کہتا۔ ظالم کا ہاتھ پکڑو، وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک معصوم بیچارہ جا رہا ہے، گرچہ کہ وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والے ہو، اس کا خون محفوظ ہے، اس کی جان محفوظ ہے، اس کا مال محفوظ ہے، کسی بھی قسم کا اسلام ایک مسلمان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کسی بھی طریقے سے ہم دوسروں کے سامنے غلط نمونہ نہیں بن سکتے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ جو اس کے ذمہ داران ہیں، پولیس اتھارٹی ہے، جو ہمارے محلے کے بڑے حضرات ہیں، ان کے پاس رجوع کریں، وہ جو فیصلہ کریں، وہ جو مشورہ کریں، مل کر کام کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عام طور پر فسادات بچانے والے کون ہوتے ہیں؟ باہر سے لوگوں کو لایا جاتا ہے پیسے دے کر، مزدور، ان کا کام ان کو پیسے دے کر کہ آپ جائیے، ماریے، ہم پیسے دیں گے، شراب پلائیں گے، کھلائیں گے۔ ایسے موقع پر کیا کرنا ہے؟ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کے بڑے حضرات، مسلمان اپنے بڑے لوگوں کو مانیں، یہ نہیں کہ ہر آدمی بڑا بن جائے۔ بستیوں میں ہوتا ہے، شہروں میں نہیں ہے، افسوس کی بات ہے۔ بستیوں میں پٹیل ہوتا ہے، بستیوں میں جو متولی ہوتا ہے مسجد کا، سب لوگ اس کی بات مانتے ہیں، جماعت کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کی بات مانتے ہیں۔
لیکن شہروں میں حالات میں آزاد ہوتا ہے، غلط بات ہے۔ اپنا محلہ ہے، ہمارے محلے میں کچھ بڑے لوگ ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے، اور یہ بڑے حضرات دوسرے مذہب کے ماننے والے ہندوؤں کے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہونا چاہیے، پروگراموں میں ان کو بلانا چاہیے، اسلام کی دعوت ان تک پہنچانا چاہیے۔ پولیس کے ہیں، دوسرے بڑے منصب کے ہیں جی، یا کسی بھی مذہب کے بڑے لوگ ہیں، ان کو بلائیے، بلا کر اپنے پروگراموں میں ان کو پیغام دیجئے، کم از کم تعلق تو رہے۔ ایسے موقع پر کم از کم حالات پر کنٹرول تو ہو سکتا ہے، تاکہ اپنے علاقے میں امن باقی رہے اور کسی بھی قسم کا ظلم نہ ہو اور فسادات کو آنے کا موقع نہ دے۔ اور یاد رکھیے، امن اور سلامتی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب جہاں فسادات ہوتے ہیں، دنگا فساد، آپ دیکھیں نعوذ باللہ کیا ماحول ہوتا ہے، کوئی باہر گھر کے باہر نکل نہیں سکتا، کسی کی جان محفوظ نہیں رہتی، تجارت ٹھپ، تعلیم ٹھپ، سارے معاملات بالکل ختم۔ اسی لیے علماء نے کہا ظالم حکمران کے ظلم کو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ جو ہے انارکی اور نظام کے بغیر، سسٹم کے بغیر آدمی جو ہے ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے زندگی گزارے، کوئی بڑا نہ ہو۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ظالم حکمران کی حکومت کو ہم مان کر چلیں۔ میرے بھائیوں، نفرتوں کو بانٹنے کا زمانہ آیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے دعوت کے علاوہ ایک اور کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم محبتوں کو بانٹیں، ہم محبتوں کو بانٹیں، ہم دوسروں کو بتائیں کہ ہم جیسا آپ کو بتایا جا رہا ہے، میڈیا میں جیسے لکھا جا رہا ہے، جیسے بتایا جا رہا ہے، ہم ویسے نہیں ہیں۔ ہم اس ملک میں پیدا ہوئے، اس ملک میں رہیں گے، اور ہم خیر کو پھیلانا ہمارا کام ہے۔ سارے دنیا کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہمارا کام ہے۔ وہ خیراتی کام کیجئے، ویلفیئر کام کیجئے، خیراتی کام کیجئے، پھیلائیے اس کام کو۔ چنئی میں ایک دعوی سینٹر ہے، 2-3 سال سے وہ لوگ عید کے موقع پر اپنے پڑوس میں رہنے والے پچھڑے علاقے کے دلت قسم کے لوگوں کو ان کو جو ہے بریانی تقسیم کر رہے ہیں عیدین کے موقع پر، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے موقع پر۔ پہلے سال کھایا اور کھا کر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ مسلمانوں کی بریانی کی بڑی تعریف سنے تھے، پہلی مرتبہ جو ہے کھانے کا موقع مل رہا ہے ہم لوگوں کو۔ دوسرے سال انتظار میں تھے کہ لائیں گے، دوسرے سال بھی کھلایا، تیسرے سال گئے تو کہا دیکھیے یہ جگہ ہے ہمارے لیے، ہماری جگہ، آپ لوگ جب چاہیں آ کر دعوت کا کام کر سکتے ہیں، اپنی دین کی باتیں، اخلاق کی باتیں آپ بتا سکتے ہیں، تیار ہیں ہم لوگ سننے کے لیے۔ سبحان اللہ، غریبوں کو کھانا کھلانا۔ ہمارے جو علاقے میں جو دلت قسم کے لوگ ہیں، اگر ہم مسلمان ہمارے شادیوں کے موقع پر جو کروڑوں کے روپے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے ایک حصہ تھوڑا ان کو کھلانے میں بھی اگر ہم خرچ کریں، کتنا فائدہ ہوگا؟ ہم سے قریب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہمارے دکھ درد میں شریک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہم لوگ نہیں سوچتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم آج کے حالات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے طرز زندگی کو بدلیں۔ ہماری زندگی یہاں کی ایک داعیانہ زندگی نہیں ہے، خود غرضانہ زندگی ہے۔ ہماری فکر اپنی فکر ہے۔ ہماری قوم کا مطلب کچھ لوگ ہیں، وہ بھی قوم بھی گئی، اب تو صرف جماعت کی بات ہو گئی، دوسری جماعت کے بارے میں فکر نہیں ہم لوگوں کو۔ ایسا ہی ماحول ہے ہمارا، غیر اسلامی ماحول، غیر دینی ماحول۔ اپنے آپ سے اٹھ کر، بلند ہو کر، ان ساری پستیوں سے اٹھ کر، بلند ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر
خیر خواہی کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے فریضے کو سمجھنے، اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ملک میں اللہ تعالیٰ امن و امان قائم فرمائے، جہاں بھی مسلمان ہوں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ برباد کرے، ظالموں کی سازشوں میں ان کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے، ان کی پلاننگ ہی میں اللہ تعالیٰ ان کی بربادی لکھ دے۔ آمین ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر